ان کی جڑ کاٹ دی کا مطلب اب یہ ختم، بالکل ان کا آگے سلسلہ نہیں چلے گا. اور ایسا گیا کہ پھر کہیں پر یعنی بائبل جس کے اندر پرانی قوموں کے حالات ہیں کوئی تذکرہ نہیں. قرآن میں نام 18 صورتوں میں ہے، 18 صورتوں کے اندر قوم عاد کا نام آیا، لیکن ابھی بھی اس کے اندر اندازے ہیں، میں آگے رکھوں گا تفصیلات. لیکن آخری طور پر یہ ہے وہ علاقہ جیسے ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں قوم سمود کے، قوم لوط کے کھنڈرات ہیں کہ یہاں پر رہتے تھے، یہ تھی بستی، ان کی بستی کا ہی پتہ نہیں، ان کی ایسی جڑ کاٹ دی. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو اللہ نے بھیجا تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے قوم، صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا تمہارا الہ نہیں ہے. کیا تم برے انجام سے نہیں بچو گے؟ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 765 سے درج شروع ہوا ہے. اس سے پہلے تاریخی واقعات کی گواہی ہے شہادت میں حضرت نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا تذکرہ تھا. اب حضرت ہود اور جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم عاد ہے. قرآن نے یہ دوسری جگہ ہے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے اخوان لوط، ان کی قوم کو کہا لوط علیہ السلام کے بھائی. ایسے ہی یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کے بھائی کہا. نبی خیر خواہ ہوتا ہے، ان کی قوم میں سے ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر وہ ایک ہی تعلیم ہوتی ہے کہ بندگی اللہ کی اختیار کرو، ہر معاملے میں اللہ کے قانون کی پیروی کرو، اس کے آگے جھکو، اور باقی سب کو اس کے علاوہ چھوڑ دو. جہاں جہاں اس کی بندگی سے کوئی ٹکراتا ہے کسی جگہ تو اس کی پیروی نہیں کرو، وہ ان کی بندگی ہو جاتی ہے، ان کے بندے بننا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ. حضرت ہود نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے بندے بننا اور اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی اختیار مت کرنا، کسی اور کو الہ مت بنا لینا. افلا تتقون، کیا تم بچو گے نہیں نافرمانی سے یا نافرمانی کے برے انجام سے. یہ اس سے پہلے تذکرہ گزرا حضرت نوح علیہ السلام کا اور قوم نوح کا، اب قوم عاد کا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کس علاقے کے تھے، کس خطے کے تھے، یہ پوری دنیا کے اندر ہمارے تمام مفسرین جو کچھ کہتے ہیں، جن روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں وہ بائبل سے لی ہوئی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اور بہت آتھینٹک اور بہت مستند طریقے سے، بہت تفصیلات کے ساتھ میں، جو اس میں ثبوت قرآن کے بھی ہیں اور تاریخی بھی ہیں. ان کا علاقہ خطہ بتایا تھا میں نے. قوم عاد جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی اس کا علاقہ فائنلی طے نہیں ہو پایا کہ کون سی جگہ تھی. یہ بالکل شروع کے دور سے ہمارے مفسرین کہتے رہے کہ لگ بھگ کون سا علاقہ تھا، اور وہ درست ہے. تو اصل میں اس میں بھی اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہاں کے لوگ تھے اور کس جگہ کے تھے، وہ تاریخی اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی صحیح ہو جائے. قوم عاد کے تذکرے قرآن میں اور بہت سی جگہوں پہ ملتے ہیں، ان سے بہت سے کچھ اشارے ملتے ہیں. جیسے یہ ہے سورہ الفجر کیا آیت نمبر 6، الم تری کیف فعل ربک بعاد. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا. ارم ذات العماد، یہ جو تھے قوم عاد، ان کے بارے میں ارم ذات العماد، ذات العماد تو بہت کلیئر ہے، ستونوں والے، پلرز، تھمب والے.
ارم جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس پر بھی بہت کنفیوژن رہے ہیں لگاتار کہ یہ ان لوگوں کا نسل کا نام تھا یا جگہ کا۔ میں جتنا سمجھا ہوں وہ بظاہر یہی ہے، ستونوں والے ارم کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاقہ یا وہ جگہ، یہ اشارہ دیا ہے وہ بستی جہاں پر وہ جو تعمیر کرتے تھے، کنسٹرکشن ان کا نرماڑ، اس کے اندر پلرز و ستون کافی تھے۔ تو پہچان یہ بتائی کہ یہ پوچھا کہ تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ قوم جو ستونوں والے ارم کی تھی۔ اب ارم پھر اس جگہ کا نام قرآن نے لیا ہے جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور جہاں قوم عاد رہتی تھی۔ اسی کو پھر کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ شہروں میں آس پاس پھر کہیں پر بھی جو انہوں نے تعمیر کی تھی، جو انہوں نے نرماڑ کیا تھا، اس جیسے اور دوسرے شہر نہیں تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے، نہیں کہ کبھی نہیں ہوئے پیدا، اس جیسے پھر اور کوئی بستیاں نہیں تھیں جیسے ان کی تعمیر کی پہلے بات کی، اور کہا ان جیسے اور نہیں تھے جو تخلیق کیے گئے ہوں، جنہیں بنایا گیا ہو، اس جیسی بستیاں نہیں بنائی گئی تھیں۔ پھر ایک دوسرا اشارہ ہے، یعنی پہلی بات تو ان کی بستی وہ ہے جو اس کے اندر پلرز تھے اور ستون تھے۔ یہ سورہ نمبر 46 سورہ احقاف آیت نمبر 21، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور تذکرہ کرو عاد کے بھائی کا، قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام، اذ انذر قومہ بالاحقاف، انہوں نے احقاف میں وارننگ دی تھی یا ڈرایا تھا، وہ جگہ، وہ احقاف تھی وہ جگہ، اپنی قوم کو بالاحقاف، اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں احقاف میں یا احقاف کے پاس میں۔ اسے احقاف کو لوگوں نے وادی احقاف کہہ کر کچھ کسی خاص جگہ کو مراد لیا ہے، کہاں کوئی وادی یا ویلی نہیں ہے، یہ بڑی ہے قاف اور فے حقف، یہ کہتے ہیں ریت کو، ایسی ریت جو اونچائی لیے ہوئے ہو، گولائیاں لیے ہوئے ہو، ریت کے جیسے ٹیلے سے بن جاتے ہیں، اور وہ بھی طرح طرح کے کروز کے ساتھ میں، گولائیوں کے ساتھ میں، تو احقاف اس کی جمع ہے۔ تو پھر یہ دوسرا اشارہ ہے کہ جہاں پر تھے وہاں ریت کے اس طرح کے ٹیلے تھے۔ یہ ریت کے ٹیلے جس علاقے کے بارے میں شروع میں بھی کچھ لوگ، ہمارے تاریخ کے لوگ اشارہ کرتے رہے، وہ جگہ یہ ہے، اور پھر اس کے بعد آگے کچھ نئی تحقیق آئی ہے، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا شاید اگلی مرتبہ۔ یہ ریگستان ہے، اس کا یہ علاقہ پورا کہلاتا ہے، بہت بڑا ریگستان ہے، الربع الخالی، اور اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے خالی، تو مطلب خالی جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ایمٹی، اور ربع کہتے ہیں چوتھائی کو، کوارٹر، دا ایمٹی کوارٹرز۔ یہ یمن کے پاس میں، یمن اور عمان کے بیچ میں بہت بڑا حصہ ہے، دور تک ریگستان ہے، اور وہ ریگستان کی شکل دور تک ایسے ٹیلوں کی ہے، کافی اونچے اونچے ٹیلے ہیں، اور طرح طرح کے اس کے اندر کروز ہیں، گولائیاں، اور جگہ جو ہے وہ جس کی طرف ابھی یہ آخری طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ، لیکن یہ جو ہمارے کچھ مورخین نے، لوگوں نے الگ الگ جگہ بھی کہی ہیں، کچھ ہمارے مورخین نے، اور اس علاقے کے یمن کے پاس میں رہنے والے جتنے بدو تھے، قبائلی ٹرائبلز تھے، وہ بھی جو کچھ کہا کرتے تھے، اس کے مطابق یہ ریت کے ٹیلے اس جگہ اور جگہوں پہ بھی ہیں دنیا میں، تو یہ اسی جگہ کے ہو سکتا ہے کہ ہوں، ابھی ہم ایسے ہی کہیں گے، عمان اور یمن کے درمیان میں۔ یہ آپ کو اسپاٹ اگر نظر آ رہا ہو لال کلر کا، تو اس کا نام اس وقت جو ہے وہ اوبر ہے، اوبر یا ووبر، اور جگہ کا، اور یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے دا لاسٹ سٹی آف اوبر، گوگل میپ پہ بھی لاسٹ سٹی لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ تھا نہیں بلکہ ابھی نکلا ہے یا ڈسکور ہوا ہے 1992 میں، لیکن یہاں پر وہاں کے لوگ مانتے چلے آئے تھے کہ ایک شہر تھا یہاں کہیں جو تباہ ہو گیا تھا اور کہیں غائب ہو گیا، اور ریگستان میں اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں
مختلف قوموں کی بائبل سے. بائبل میں قوم عاد کا کوئی ذکر نہیں ہے. تاریخ میں کسی اور جگہ کسی اور مذہبی کتاب میں تذکرہ نہیں ہے. تو اب جو قرآن کی جتنی شہادتیں ہیں یا گواہی ہیں اس کے اندر وہ ریتیلا ریگستان کا علاقہ ہے جہاں اونچے اونچے ریت کے ٹیلے ہیں. ایک بات یہ آئی، اور ایک یہ کہ ان کا شہر، وہ بھی جب شہر سامنے آ جائے کہ کون سا ہے، کھنڈرات، اس لیے کہ وہ شہر تباہ کر دیا گیا تھا. تو وہ شہر جو ہے اس کے اندر پلرز یا ستون ہیں، تھمب ہیں، اور اس سے پہلے کنسٹرکشن میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. یہ وہیں سے شروع ہوئے تھمب یا پلرز بڑے بڑے. کچھ اور اشارے ہیں قرآن کے، وہ یہ ہمیں جب قوم عاد کا ذکر آیا تو سورہ شعراء سورہ نمبر 26، اس میں آیت نمبر 128، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تم بالکل یہ بیکار فضول کرتے ہو کہ کوئی ہائٹ پہ کوئی اونچی جگہ ملی، وہاں پر کوئی اسمارک، کوئی یادگار قائم کر دی، کوئی یوز ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے. تو ایک ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ اونچی اونچی جگہوں کے اوپر وہ کچھ نشانیاں یا اسمارک یا کوئی مونومنٹس جو ہے وہ بنایا کرتے تھے. الگ الگ جگہوں پہ جو چیزیں قرآن کی مل رہی ہیں، وہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور یہ جو اونچے اونچے محل بناتے ہو کہ ہمیشہ رہو گے یہاں پر، یہ اس کی کیا ضرورت ہے تمہیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اب یہ تو کنسٹرکشن کے بارے میں تھا، اب ان کی نیچر کے بارے میں یہ بات آئی کہ اپنے وقت کے بہت پاورفل لوگ تھے، اور جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑے ظلم کے ساتھ میں، بڑے جبر کے ساتھ میں، ایسا کہ پیس ڈالتے ہو، انہیں دبا دیا، بالکل کچل دیا کسی کو. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا خیال اس طرف گیا کہ ڈاکے ڈالتے تھے، بڑے لمبے تڑنگے تھے، پاورفل تھے اور ڈاکے ڈالا کرتے تھے. بات ڈاکوں کی نہیں ہے. جتنی پاورفل نیشنز ہیں، طاقتور آج کی دنیا میں، انہوں نے جیسے دوسرے اور ملکوں کو جو کمزور ہیں انہیں جس طریقے سے دبایا ہوا، ایسا جیسے کچل دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو پکڑ کے وہ مارتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی کوئی رحم نہیں کرتے. اپنی جب دل چاہ وہاں پہ بمباری شروع کر دی، چاہے جس بہانے حملہ کر دیا کوئی، لیکن ان کی معیشت کو، ان کی اکانومی کو اور دوسرے انداز میں ان کو بالکل ایسا غلام بنا کر، بالکل یہ تو ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جیسے پیس دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں، کہ باقی لوگوں کی جو اکانومی ہے وہ ان کے اوپر چلے گی، اور وہ جیسے چاہیں گے سسک سسک کر ان سے وہ اپنا، ان کے اوپر احسان بھی کریں گے، اور ان سے پھر ہمیں قرضہ ان کا ہو گیا، اور اس قرضے کے وصولنے میں ان سے طرح طرح کی رعایتیں. اور وہاں کے، اور اصل میں حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت تو عوام ہوتے ہیں، عوام پستے ہیں. تو یہی انداز جو تھا وہ ان کا تھا، وہ اس دور کے حساب سے تھا کہ لوگوں کو دبا کر اور کچل کر رکھتے تھے، باقی دوسرے اور لوگوں کو. یہ اتنی ان کی پہچانیں آئیں سامنے. اب آگے چل رہے ہیں ہم. جب انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہی مالک کی بندگی کرنا، ایک کے ہی بندے بننا، اور اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا مت بنانا معبود، تو ان کے قوم کے لوگوں نے قال الملأ الذین کفروا من قومہ. اب یہاں بھی وہی آ گئے، حضرت نوح کا جب بیان تھا وہاں پہ بھی ملائے قوم، یعنی وہ لوگ جو بڑے بڑے تھے، سردار تھے. اور سرداری کا مطلب اور بڑے ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوسرے جو، یعنی اپنی ضرورت سے ان کے پاس زیادہ ہوتا تھا، دوسروں کے پاس ضرورت سے کم ہوتا تھا، اور ان کو وہ اس لیے وہ ان لوگوں کو، دوسرے ان کے نیچے ہو کر رہتے تھے، اور ہر معاملے میں ان کی چلتی تھی. جتنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ پیسے والے. تو وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے یہاں، جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، ان کے سردار اس قوم میں سے، ان کے بڑے لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ عوام جواب نہیں دیتے، جواب تو وہی دیتے تھے، سوال بھی وہی کرتے ہیں، الزام بھی وہی لگاتے ہیں، فیصلے بھی وہی کرتے ہیں، باقی تو پھر چلتے ہیں پیچھے. تو انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین. کہا کہ تم کیا بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو، یہ تو بہت کلیئر ہے کہ تم بالکل حماقت کی باتیں کر رہے ہو. حضرت ہود سے کہا
اور ہم تو بالکل صاف صاف یہ سمجھتے ہیں کہ تم کوئی جھوٹی بات لے کر آئے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، بالکل ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح نے کہا کہ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اور اپنی عقل سے نہیں کہہ رہا۔ اب میں اپنی عقل سے کہتا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ تم زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، تم زیادہ سمجھدار ہو، تم زیادہ تجربے کار ہو، اور میں بیوقوفی اور حماقت کی باتیں کرتا۔ میں حماقت کی باتیں نہیں کر رہا اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ولکنی رسول من رب العالمین، تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے، رب ہے، اس نے اس پیغام کو لے کر مجھے بھیجا ہے اور میں لے کر آیا ہوں۔ تو اس میں میری بیوقوفی کا کوئی سوال نہیں، میری کوئی حماقت نہیں ہے، میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں، اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ ابلغکم رسالات ربی، میں ان کے پیغام پہنچاتا ہوں جو میرا رب ہے، وہ تمہیں ڈیلیور کر رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور یہی الفاظ جو ہیں یہ وہاں پر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، اس لیے کہ انبیاء کے ہر دور میں نبیوں اور رسولوں کے اوپر جو اعتراض ہوتے تھے وہ ایک جیسے ہوتے تھے، تو پھر وہ جو اللہ کی طرف سے آئے وہ جواب بھی ان کے وہی ملتے جلتے اور ایک جیسے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے رب کے تمہیں پیغامات جو ان کے سندیش ہیں وہ پہنچاتا ہوں، پہنچانے آیا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارے لیے، ہمارے یہاں یہ شاعری والا ناصح نہیں ہے، نصیحت کرنے والا ترجمہ، ویسے تو پھر سب ایسے ہی کرتے ہیں کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ نصیحت کرنے والا ان ناصح، یہ چونکہ آیا تھا اس میں بھی، حضرت نوح کے بیان میں بھی، میں اسے دہرا رہا ہوں، وہاں بھی میں نے وضاحت کی تھی۔ نصح کہتے ہیں عربی کے اندر رفع کرنے کو، کوئی پھٹ گیا ہے کچھ، اس کو بہت باریکی کے ساتھ میں اسے ٹھیک کر دیا، جو معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں ان کو ٹھیک کر دیا، یہ ہوتا ہے ناصح۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، تو میں تو تمہارے جو چیزیں بگڑی ہوئی ہیں انہیں درست کر رہا ہوں، انہیں ٹھیک کر رہا ہوں، اور امین ہوں۔ امین کا مطلب یہ امن سے ہے نا، تو امانت دار بھی ہوتا ہے، لیکن اب کوئی ان کے پاس کوئی کچھ رکھا تو رہا نہیں ہے، کوئی پیسے دولت تو نہیں رکھا رہا۔ ایک تو امین کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو آیا ہے میں امانت دار ہوں، ویسے ہی تمہیں پہنچا رہا ہوں بغیر اپنی طرف سے ملاوٹ کیے ہوئے۔ اور دوسرا اس کا مادہ امن ہے، امین کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے، لفظی معنی امین کے یہ بھی ہوتے ہیں کہ میں امن کی ضمانت دے رہا ہوں تمہیں، کہ تم پیسفلی رہو گے، شانتی آئے گی، سکون آئے گا، تو تمہاری زندگی ساری جو ہے وہ بڑے پاورفل ہو، جگہ جگہ لوگوں کو کچلتے ہو، اپنے لیے اونچے اونچے محل بناتے ہو، لیکن شانتی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، میں امن کی ضمانت دیتا ہوں، تمہارے معاملات کو درست کرنے آیا ہوں۔ تو امن کی ضمانت کون دے گا؟ جو خود امن سے ہوگا۔ تو ضمانت اپنی، اس لیے انہوں نے بتایا کہ اس لیے کہ میں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس کی طرف سے آیا ہوں، جو دے رہا ہوں یہی تمہارے امن کی ضمانت ہے، اگر تم اسی ایک کے بندے بنو گے تو۔ اب یہاں پھر کچھ میں نے دوسری جگہ سے لیا ہے، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور یہ بھی اس پہچان کے لیے کہ یہ کس علاقے کے لوگ ہیں، یہ قوم عاد کہاں تھی، اس لیے کہ غائب تھی، آج تک وہ علاقہ غائب تھا کہ کہاں، جسے ابھی میں نے آپ کو میپ پر دکھایا کہ اب وہاں گوگل میپ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دا لاسٹ سٹی آف اوبر، کھویا ہوا شہر، اور وہ داستانیں یہی تھی کہ تھے یہاں پر، اسی علاقے کے تھے، وہ ہیں ہزاروں سال پہلے کے، اس لیے کہ حضرت یہ اور بات کو معلوم ہوتا آئے گا، میں رکھوں گا ثبوت کہ حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1500 سال پہلے کے ہیں، تو ان سے اور پرانے ہیں یہ قوم عاد۔ کہاں کس علاقے کے تھے، کون تھے، اس کے ایک کچھ ہنٹس اس سے یہ سورہ شعراء کی آیت 132 وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور دیکھو اس نے تقوی اختیار کرو اس کا، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کا سرکشا کوچ لے لو، اس کی طرف اس کی شیلڈ لے لو، جس نے تمہاری مدد کی ہے، جن چیزوں کو تم بھی جانتے ہو کہ کیسے کیسے تمہاری اس نے مدد کی ہے۔ اس میں کچھ اور آیت 133 میں گنایا تھا، لیکن یہ خاص طور سے میں رکھنا چاہتا تھا، اسے چھوڑ دیا ایک آیت کو۔
وجنات وعیون، باغوں اور چشموں سے. اب یہ تو ریگستان کی بات ہو رہی ہے، ڈیزرٹ کی، ریت کے ٹیلے. کہا کہ تمہیں باغوں اور چشموں سے تمہاری مدد کی، یعنی بہت ہرا بھرا علاقہ ہے. حضرت ہود علیہ السلام جب وہاں پہ اس قوم کی طرف آئے تو اب اتنی بات معلوم ہوئی کہ بہت وہ زرخیز علاقہ تھا، بہت اپجاؤ، بہت ہرا بھرا، جس کے اندر خوب باغ تھے اور چشمے تھے، اور بعد کو وہ ریگستان بن گیا. لیکن دونوں باتیں کہیں. اور وہ ریگستان آس پاس تھا، درمیان میں جیسے اواسس ہوتا ہے نخلستان، یہ علاقہ ان کا تھا، اور ریگستان قریب میں تھا. کہ یہ جو پہلے کہا تھا کہ ان کے ریت کے ٹیلوں کے پاس دور تک ریگستان ہے، یہ حصہ جو ہے یہ اب وہاں پر کسی جگہ پر اب بھی اس وقت بھی کسی جگہ ایسا وہاں پر نہیں ہے کہ ریگستان نہ ہو، ڈیزرٹ نہیں ہو. جس جگہ کی بات ہو رہی ہے یا جہاں کا اندازہ لگایا گیا، میں نے آپ کو نقشے دکھائے، میپ دکھائے، تو وہاں دور تک ریت کے ٹیلے ہی ہیں. وہاں پہ کوئی نہ چشمہ ہے اور نہ کسی طرح کے باغ ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو حضرت ہود نے یہ کہا کہ یہ معلوم ہوا کہ اس ڈیزرٹ کے قریب کی بستیاں ہیں یہ. قوم عاد بڑی بستی ہے، ان جیسا طرز تعمیر دوسروں کا نہیں تھا اپنے وقت میں. اس دور میں حضرت ابراہیم سے بھی بہت پہلے، تقریباً ان سے بھی 1000 سال پہلے. اور وہ باقی دوسرے لوگوں کو بڑا دبا کر اور کچل کر رکھتے تھے، اپنی قوم کے علاوہ دوسری بستیوں کو. اگلی آیت اسی سلسلے کی، سورہ اعراف کی. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. تو کیا اس بات پر تمہیں تعجب ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو کیا اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اندر سے کوئی کسی کے اوپر کوئی ذکر نازل ہوا، ریمائنڈر، یاد دہانی؟ اس بات پر تعجب ہے تاکہ وہ تمہیں وارننگ دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. حوالہ قوم نوح کا دیا، اس لیے اب حضرت ابراہیم اور باقی دوسرے اور جتنی قومیں گزری ان سے یہ پہلے کے ہیں. اور اس سے پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح کی داستانیں ان کے ہاں عام تھیں یا وہ لوگ جانتے تھے سیلاب نوح اور ان تمام چیزوں کو. تو اس لیے ان سے کہا کہ یاد کرو کہ زمین میں ان کے پاس کتنی طاقت تھی، کتنے پاورفل تھے، اب تمہیں ان کے بعد پاور دی ہے، تمہیں ان کے بعد آنے والا بنایا. یہاں دور دور تک تمہارے ٹکر کا، تمہاری پاور جیسا کوئی نہیں ہے. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. اور تمہیں دوسروں کے اوپر تمہیں زیادہ ایکسپینڈ کیا، پھیلایا، اور دوسروں سے زیادہ دیا، دوسروں سے زیادہ طاقت دی، دوسروں سے زیادہ دولت دی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو پھر تمہاری فلاح اس میں ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو نعمتوں کا، اور اسے یاد رکھو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، بجائے اس کے کہ تم تکبر کرو، اہنکار کرو اور دوسروں کے اوپر ظلم کرو اور اس کی نافرمانی کرو. اور پھر ظاہر ہے کہ جن کو ان کے بھی دیوی دیوتا رہے ہوں گے جن کو ان کو پوجنا، یا اپنے بڑوں کے قوانین جو بناتے تھے. قالو، انہوں نے جواب دیا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ. یہ ہے پرابلم، صرف ایک، بس ایک کی بندگی. یہ پرابلم ہمیشہ رہی ہے، یہ ان میں بھی رہی ہے کہ جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی آج کی بات نہیں، آج بھی اور آج سے پہلے بھی نبی آتے تھے اور رسول آتے تھے، تو بس ایک کے سوا دوسروں کی کسی کی نہیں. اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں وہ سب چھوڑ دیں، صرف وہی جو ایک کی بات ہو. اب اگر ایک کی بات کرتے ہیں تب لوگ خفا ہوتے ہیں، ساتھ میں بہتوں کو شامل کر دو تو خوب آپس میں ایگریمنٹ ہو جائے گا، ہم بھی خوش تم بھی خوش. تو ہمیشہ مسئلہ یہی رہا ہے کہ ایک کے علاوہ کسی کی نہیں، کہتے ہیں دوسروں کو بھی ایڈجسٹ کر لو. تو کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم بندے بن جائیں صرف ایک کے؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. اور ہمارے اسلاف سے جو کچھ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے انہیں چھوڑ دیں، ہم ان کی بندگی چھوڑ دیں. شامل کر لو تو ٹھیک ہے، چلے گا، ایک کو سب سے بڑا مان لیں گے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو پھر اب اس پر تو کوئی تم سے بات چیت ہوگی نہیں. تم جس چیز کی دھمکی دے رہے ہو، ڈراتے ہو
وہی لے آؤ ہمارے اوپر. اب جب پاور ہوتی ہے، آج بھی دیکھ لیں، آج کے دور میں بھی جن کے پاس تھوڑے دنوں پاور رہتی ہے ایسی کہ وہ ہر ایک کو کچل سکتے ہوں، تو پھر یہ ذہن میں نہیں آتا کہ کسی بھی طریقے سے یہ ذہن میں نہیں آتا کہ ہمارا برا انجام بھی آ سکتا ہے کبھی. یہ جب رہی، جس کے پاس رہی اس نے ایسے ہی کیا. کہ یہ اب ہے جن کے پاس، وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ اگر پاور ہے تو ان کی یہ اور لگاتار ہے اور جو دل چاہے کر لے. تو اس کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ ہمارے بھی دن برے آ سکتے ہیں، اس کا برا انجام کبھی ہمارے سامنے آ سکتا ہے. اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھے لوگ، اب بھی ایسے ہی ہیں، اور تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ جس چیز سے ڈرا رہے ہو وہی لے آؤ. دھمکی دے رہے ہو تم، اس کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسی کوئی چیز تو سننے کو تیار نہیں ہو سکتا کہ تمہارے برے دن آ جائیں گے. یہ تو سن ہی نہیں سکتا کہ چل لے آؤ برے دن لے آؤ. تو سچے ہو تو اسی لے آؤ تم جس کی دھمکی دے رہے ہو. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہ اب تمہارے لیے ہو تو چکا فائنل، تمہارے طرز عمل سے، تمہارے ڈیڈ سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے جو کچھ تم کرتے ہو اعمال سے، وہ خود لے آئی تمہارے اوپر تباہی. وہ فائنل تو ہو چکا تمہارے لیے فیصلہ، مجھے تھوڑی کرنا ہے فیصلہ. یہ تو قانون مکافات عمل ہوتا ہے، لا آف کاز اینڈ ایکشن. تم نے خود اپنے لیے تباہی تو فائنل کر ہی لی ہے جب تم نے یہ فائنل کر دیا کہ سننا ہی نہیں ہے آگے کچھ، تو ہو چکی تباہی تمہارے لیے طے. اب یہ تو اس کے قانون کے مطابق جب بھی آ جائے، لیکن میں تھوڑی لاؤں گا. میں نے تو تمہیں ڈرایا تھا. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ناپاکی اور غضب یہ دونوں تمہارے اوپر فائنل ہو چکے. اللہ کا غصہ بھی اور اس کے قانون کا، اور ناپاکی بھی. اور اس کا غضب کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہی کا نہیں، کہ تم نے اپنے طرز عمل سے خود اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ تم بکھرے ہوئے غصے میں ہر ایک کو تباہ کرنے والے، اپنے آپ کو بھی تباہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے. تو یہ تو تم نے خود اپنے اوپر پہلے ہی سے لاگو کر لیا. اب اور عذاب جو آئے گا تو آئے گا. یہ دوسرا مطلب ہے اس کا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. تم وہ جو کہہ رہے ہو کہ بس ایک کی نہیں، ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں اور بھی جن کی ہم کوئی پوجا کرتے ہیں یا انہیں اپنا ہم بھگوان مانتے ہیں. ان کا کہ حضرت نوح نے، انہوں نے، حضرت ہود نے کہا اور دوسرے نبیوں نے بھی کہا تھا، قرآن نے بھی الگ سے بھی یہ بات آپ سے بھی کہی ہے سورہ نجم میں. تو ان سے کہا کہ یہ تھے نہیں کبھی ہسٹوریکلی، جتنے تم نام لیتے ہو یہ اتہاس میں نہیں تھے. یہ کچھ نام ہیں جو رکھ لی ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، یہ صرف نام ہیں. یہ جتنے دیوی دیوتاؤں کی بات کر رہے ہو ان کی کوئی ایگزسٹنس وجود نہیں تھا. یہ تمہارے باپ دادا نے، اور اس کی کوئی، بھئی یہ تو کہتے ہو نا ان سب سے اوپر ایک ایشور ہے، یہ کہتے ہو نا، اس کو مان لو گے ساتھ میں انہیں بھی لے، تو سند تو اس بڑے کی لاؤ نا. اس نے اجازت دی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ تھے کبھی؟ یہ جتنے تم نام رکھ لیتے ہو یہ تھے ہی نہیں کبھی، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے. تو تم نے، تمہارے باپ دادا نے کچھ نام رکھ لیے اور اس پر مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو کہ یہ بھی تھے ہمارے بھگوان. اور اس کی اگر سند تو پھر اس ایک کی طرف سے لاؤ، کچھ اس نے بھی نازل کیا ہے کچھ، تو ثبوت وہاں سے دو کہ نہیں ہمیں اس ایک کے علاوہ دوسرے اور بھی بہت سے ہمارے جو ہیں وہ بنیں گے، سند بنے گی، یا اسے بھی ضروری ہے اسے بھی ضروری ہے، سب کو ساتھ میں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے. تو یہ تو وہاں سے معلوم ہوگا. تو کوئی سند اس نے نہیں نازل کی ان سب کی جو تم نے نام رکھے ہوئے. فانتظروا، تو اچھا اب انتظار کرو، وانی معکم من المنتظرین. تو اب انتظار کرو، میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں، لیکن فیصلہ تم نے اپنے لیے خود کر لیا ہے اور تمہارا برا انجام آئے گا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اب پھر یہ میں دوسری جگہ سے میں نے حوالہ دیا، یعنی مختلف جگہوں پر اور بھی باتیں تھیں جو ان کے ساتھ میں تھیں اور سوال جواب کے. سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، سورہ 41 آیت 15. فاما عاد، یہ عاد کی بات یہ ہے کہ فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، ان کو اس کا حق نہیں تھا. انسان کو حق نہیں ہے لیکن وہ اس سے بڑا انہوں نے تکبر کیا جس کا انہیں حق نہیں تھا. وقالوا من اشد منا قوہ، تم کس بات کے ڈراتے ہو، ہم سے زیادہ کوئی بڑھ کر پاورفل ہے کہیں؟
اور ہمیں دھمکی دے رہے ہو، کہ دھمکی دیں تو کمزور کو دیں. تو اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ. تو یہ الگ سے ایک جملہ معترضہ ہے، یعنی جیسے ایک کامنٹ ہوتا ہے ان کی بات کے اوپر، یہ کامنٹ ہے کہ کیا انہوں نے یہ کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں نا، تو جس نے پیدا کیا کیا اس سے زیادہ پاورفل ہے. اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتے ہیں، بہت قوت والے ہاں ہیں، لیکن ان کو کسی نے بنایا ہے. یہ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس سے بھی زیادہ پاور ہے ان کے پاس جس نے انہیں بنایا ہے؟ تو یہ اتنی چھوٹی سی بات، اتنی چھوٹی، بڑی زبردست، بہت بڑی دلیل کہ جب وہ مانتے ہیں، یعنی وہ اچیس نہیں تھے کہ ہم کسی ایشور کو نہیں مانتے. یہ تو ساتھ میں بہت سے اور دیوی دیوتا بھگوان بھی ہیں اور ایک بڑا بھی ہے، اس ایک بڑے کو تو مانتے ہیں. تو ان کا کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، یہ ہر جگہ ہر دور میں لوگ کہتے ہیں ہاں اسی نے کیا. تو پھر تم جتنی پاور تمہارے پاس ہے، جتنے طاقتور ہو، کیا اس سے زیادہ ہو جس نے تمہیں پیدا کیا؟ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمیں کون کچھ کر سکتا ہے، جو تم سے بڑا ہے وہ کر سکتا ہے، جو تم سے زیادہ پاورفل ہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ تم اسی کے ساتھ ملاوٹ کر رہے ہو اور اسی کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہو. تو یہ کیا بات ہوئی کہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جس نے تمہیں بنایا، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ پاورفل ہے. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کے معاملے میں جھگڑتے تھے، ہماری آیات کے معاملے میں. تو پھر یہ الگ الگ جگہوں سے ہیں. یہ میں نے اور اس لیے خاص طور سے لی ہیں کہ تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں علاقے کو، اور قوم عاد کہاں کی تھی، کون لوگ تھے، ایریا کون سا تھا. کئی پہچانیں گزری ہیں پہلے پیچھے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَاصِبٍ مُسْتَمِرٍ. سورہ طور کی آیت ہے. ہم نے ان پہ بہت زبردست ایک آندھی بھیجی، اور وہ آندھی جو تھی، اس کی جو نحوست تھی وہ ختم نہیں ہونے جا رہی تھی، بلکہ پرماننٹ پھر وہ نحوست ان کے اوپر چھانے جا رہی تھی کہ کچھ دن بے برکتی ہو گئی، اب یہ پرماننٹ جو ہے وہ نحوست ان کے اوپر چھانے جا رہی تھی. وہ اس طرح کی آندھی تھی. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. وہ آندھی جب آئی تو وہ لوگ کو ایسے پھینک رہے تھے، اٹھا اٹھا کے وہ آندھی پھینک رہی تھی، ہوا پھینک رہی تھی لوگوں کو کہ جیسے کوئی کھجور کے تنے ہوں، خالی تنے پڑے ہوں کھوکھلے، تو ان کو اٹھا اٹھا کر ہوا سے وہ ادھر ادھر لڑکا رہی ہو. تو ایسے لوگ اڑ کر جا رہے تھے. وہ اس طرح کی ہوا تھی. تو آتی ہیں سائیکلونز، آتے ہیں، جو آندھیاں آتی ہیں، پوری پوری گاڑیوں کو اٹھا کے پھینک دیتی ہیں، بلڈنگیں ڈھہ جاتی ہیں خالی ہوا سے. تو وہ آندھی ایسی تھی. اور پھر یہ ہے کہ کتنی دیر بڑے خبریں آتی ہیں کہ وہ سائیکلون آنے جا رہا ہے فلاں جگہ، وہ بنگال میں آئے گا، اڑیسہ میں آنے والا ہے، فلاں دن خطرناک ہے. کبھی ہوا کہ نہیں، وہ اب بے آف بنگال میں اب پریشر کم ہو گیا ہے، ریلیف ہو گیا، آنے والا تھا لیکن اب اتنا سخت نہیں ہوگا. تب بھی بڑی تیز آئی. اور کبھی کبھی یہ تھا کہ ہٹ کیا اور سائیکلون نے، تو وہ جب ہٹ کیا تو وہ رہتا ہے آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے، اور آدھے ایک گھنٹے میں بہت دور تک تباہی جو ہے وہ چاروں طرف نظر آتی ہے. وہ چاہے وہ بجلی کے کھمبوں کا نظام ہو، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، چاہے لوگ ہوں، وہ تو جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ستیہ ناش تباہ ہو جاتا ہے وہ ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ پورے دن صبح سے لے کے رات تک چل رہی جو تیز ہوا یا تیز آندھی. تو یہ جو تھی ایسی تھی کہ قرآن نے بتایا کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلی ہے وہ. تو اس کے بعد تو پھر کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ اس سے بچ کر نکل جائے کوئی، سوائے اس کے کہ جنہیں اللہ چاہے. اللہ نے پہلے سے کسی کو نکال لیا ہو وہاں سے، جن لوگوں کو، ان کے ماننے والوں کو. تو اب لگاتار یہ ریگستان کی آندھی ہیں یا ریگستان کے طوفان ہیں، جو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ دن چلتے ہیں، اور یہ بہت لمبا چلا ہے. تو قرآن نے بتایا، یعنی فکس کر کے بتایا کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار وہ طوفان جو ہے وہ رہا. اور فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اور ایسے ہی وہ جیسے گرے پڑے ہوں کھوکھلے تنے کوئی، بس اس طرح سے پڑے ہوئے تھے لوگ، سب ختم ہو گئے تھے وہاں. پھر یہ درس کی آج کی ہے آخری آیت، لیکن ہم پھر آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس سے آگے چلیں گے کہ یہ قوم کہاں کی تھی اور کون تھے. جیسے سورہ نوح کو کے بارے میں ثبوتوں کے ساتھ میں رکھا، قرآن کے بھی اور تاریخی اور دوسرے گواہیاں تھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، عراق کے کسی علاقے میں نہیں آئے تھے. کہاں آئے تھے، اس کے کیا ثبوت ہیں، قوم کون سی تھی، ایسے ہی ہے. اب
قوم عاد کی بات ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو پھر ہم نے اسے تو نجات دی. ہود علیہ السلام کو کہا وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، پیغام پہنچانے والے اور ان کے ساتھیوں کو، اور ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہی وہی ہیں جو پہنچانے والے، ان کو بچایا جاتا ہے. یہ سنت اللہ رہی، اللہ کی سنت. تو ہم نے پھر انہیں بچایا، نجات دی. دیکھیے انجیناہو نجات کا لفظ ہے، ہمارے یہاں بہت عام ہے، بولا جاتا ہے کہ اس کے لیے، یعنی جیسے ہمیں یہاں سے نجات ہو گئی، آخرت کے لیے یا جنت کے لیے نجات کا لفظ بولا جاتا ہے. نجات کا لفظ قرآن نے ہر جگہ اس دنیا کی تکلیف سے نکلنے کے لیے بولا ہے. یہ تصور اسلام کا نہیں ہے، یہ عیسائیت کا ہے، یہ ہندوازم کا ہے کہ جس حالت میں تھے وہاں واپس پہنچ جائیں. گناہ کیا، یہ عیسائیت کا تصور. پہلے جہاں پر تھے وہاں پر سب کچھ تھا، ان سے کہا کہ اب جہاں سے آدم و حوا سے، جہاں سے جو دل چاہے کھاؤ پیو خوش رہو. یہ پہلے ایسی جگہ پر تھے، اس کا کوئی غم نہیں تھا کہ سر کے اوپر کوئی سایہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کہاں رات بسر ہوگی، اس کا کوئی غم نہیں تھا. ٹھکانے تھے کھانے پینے کے، جہاں سے جو دل چاہے کھائیں، کوئی پہننے کا، ان سب چیزوں کا کوئی غم نہیں تھا. تو ان فکروں سے آزاد تھے، وہ جنت تھی. اب وہاں سے اتر آئے نیچے. تو عیسائیت کا تصور یہ کہ گناہ کیا، اس کے نتیجے میں بھیج دیے گئے. اسلام یہ کہتا ہے کہ غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، یہیں کے لیے پیدا کیا تھا. وہ ایک ٹریننگ تھی جو کرا دی گئی، اب اس کے بعد بھیجا کہ جاؤ کچھ عرصے رہنا ہے تمہیں. اب تمہیں تجربہ ہو گیا، اب تمہیں یہ دیکھو کہ تم کتنی ترقی کر سکتے ہو، کتنا آگے جا سکتے ہو. ان کا جو فائنل، ان کی جو منزل ہے عیسائیت میں، وہ یہ کہ جہاں سے چلے تھے اس جگہ کو پالیں. اسے کہتے ہیں نجات، مکتی. یہ مکتی کا لفظ جو یہاں پر آتا ہے، بول دیا جاتا ہے ہندی میں، یہاں ہمارے یہاں مسلمانوں کو بھی جو لوگ ہندی میں کرتے ہیں کہ مکتی ہو گئی. مکتی ہو گئی کہ مطلب جنت میں پہنچ گئے. یہ مکتی ان کے یہاں ہوتی ہے، ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہے. یہ مکتی جو ہے وہ بودھوں کے یہاں ہوتی ہے. مکتی عیسائیوں کے یہاں ہوتی ہے کہ مکت ہونے کا مطلب یہ کہ بری جگہ آ گئے، اب پھر اس جگہ پہنچ جائیں جہاں سے چلے تھے. وہ الٹیمیٹ ہے. قرآن بات کرتا ہے فلاح کی، یہ نجات دنیا کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے. حضرت انہوں نے دعا مانگی، حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، ہم نے پھر نجات دی. فانجیناہو، ان کو نجات دے دی، یعنی وہ جو جس مصیبت میں گھر گئے تھے اس سے بچا لیا. ایسے یہاں پر جو مصیبت آئی تھی، فانجیناہو، ان کو نجات دے دی، اس مصیبت سے بچا لیا. وہ فلاح جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بڑھتے چلے جائیں. کسی ایک جگہ، جنتیں سب ایک جیسی نہیں ہے، مقامات اونچے ہوتے چلے جائیں لگاتار اور آگے. قرآن کہتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم تو آگے ترقی کرتے چلے جاؤ گے، ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں ٹرانسفر ہوتے چلے جاؤ گے. فانجیناہو، تو انہیں نجات دی، انہیں مکتی دی اس مصیبت سے جس میں یہ آندھی اور یہ طوفان جو تھا، ان کو مکتی دی. والذین معہ برحمت منا، صحرائی ڈیزرٹ کی جو آندھی تھی، پھر ان کو بچایا. والذین معہ، اور جو رسول کے ساتھی تھے، جو نبی کے ساتھی تھے، اور وہ ساتھی بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ رسول کے رسول تھے، یا وہ بھی وہی پیغام کا کام کرتے تھے. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ انہیں اور ساتھیوں کو بچایا جاتا ہے. وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی. الفاظ جو ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، ان کی جڑ کاٹ دی. یعنی اب نام و نشان ختم ہو گیا، ان کی نسلیں نہیں ہوں گی، اب سب کچھ ختم ہو گیا ان کے لیے. جو بچے ان کی ہوں گی، لیکن وہ ان کی جڑ کاٹ دی کا مطلب اب یہ ختم، بالکل ان کا آگے سلسلہ نہیں چلے گا. اور ایسا گیا کہ پھر کہیں پر، یعنی بائبل جس کے اندر پرانی قوموں کے حالات ہے، کوئی تذکرہ نہیں. قرآن میں نام 18 صورتوں میں ہے، 18 صورتوں کے اندر قوم عاد کا نام آیا، لیکن ابھی بھی اس کے اندر اندازے ہیں، میں آگے رکھوں گا تفصیلات. لیکن آخری طور پر کہ یہ ہے وہ علاقہ، جیسے ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، قوم سمود کے، قوم لوط کے کھنڈرات ہیں کہ یہاں پر رہتے تھے، یہ تھی بستی، ان کی بستی کا ہی پتہ نہیں. ان کی ایسی جڑ کاٹ دی، اور وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، تو جھٹلانے والوں جنہوں نے آیات کو جھٹلایا ان کی جڑ ہی کاٹ دی. اب میں ادھر آ رہا ہوں کہ پھر درمیان میں دیتا گیا ہوں حوالے کہ یہ علاقہ کون سا ہو سکتا ہے، ریتیلا علاقہ کون سا ہو سکتا ہے،
اور اس میں لوگوں کی نشاندہی تھی یمن کے پاس میں، یا یمن اور عمان کے پاس میں، اور ہر ایک کے نہیں، سب کے الگ الگ اندازے ہیں، لیکن شروع کے دور سے سب کا نہیں، لیکن بہت سے ہمارے جو ہیں یعنی بالکل شروع کے ہیں، یہ ابن اسحاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال بعد کے، 100 سال بعد کے، تو ابن اسحاق نے کہا کہ یہ احقاف جو ہیں، الاحقاف، احقاف کسی ویلی کا نام لیا جاتا ہے وہ نہیں، بلکہ احقاف کا مطلب وہ جو ریت کے ٹیلوں والی جگہ ہے، تو رملم ما بین عمان الی حضرموت، یہ ریت ہے، ریگستان ہے عمان اور حضر موت کے درمیان میں۔ حضر موت جو ہے یہ علاقہ جو ہے یہ یمن کا ہے، تو یمن اور عمان کے درمیان میں، وہی جو میں نے نقشہ دکھایا تھا میپ، اسی جگہ کے بارے میں یہ حضرت یہ ابن اسحاق جو ہسٹورین تھے انہوں نے کہا، اور وہاں کے آس پاس کے لوگ تو کہتے چلے آئے ہیں ان کے درمیان میں۔ اب قوم عاد کی اور یہ پھر ایک اور شہادت ہمیں مل رہی ہے، گواہی۔ اس وقت وہ جگہ جو کہہ رہے تھے اس کا نام ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ نام بھی ارم نہیں بچا، تو اب نام بھی جگہ کا بدل گیا کہ قوم عاد جو تھی یہاں پر تھی جو شہر کھویا ہوا ہے یا کھدائی کے بعد کچھ ملا وہ، تو ارم نام جو ہے وہ مل رہا ہے ہمیں۔ 1973 کے اندر یہ ڈاکٹر پاولو میتھین ہیں، اٹلی کے ہیں، یہ بہت بڑے آرکیالوجسٹ، ان کو وہ علاقہ جو شام کا ہے، سیریا کا، اس کے انچارج تھے یہ، بلکہ سیریا ہی کا نہیں، وہ میسوپوٹامیا کہلاتا ہے، جس کے اندر عراق بھی ہے، شام بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، وہ سارے علاقے، کہ یہاں پر جو کہیں کھدائیاں یا آرکیالوجی کی چیزیں ہوں گی تو اس کے یہ انچارج تھے، 1963 سے چلے آ رہے ہیں یہ ڈاکٹر پاولو۔ تو یہ ڈاکٹر پاولو جو ہیں پھر 1973 میں انہوں نے شام کے کچھ حصوں میں سیریا کے کھدائی کروائی، اور اس کھدائی کے اندر کچھ اسے ٹیبلٹس کہتے ہیں، یعنی ٹیبلٹس کا مطلب کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جسے ہم پارچمنٹس تو وہ ہوتے ہیں جیسے قلمی نسخے، ہتھلپیاں نہیں، بلکہ وہ پتھروں پہ لکھی ہوں یا کچھ چیزوں کے اوپر ایسے لکھی ہوں کہ جو مٹی کی بنی ہوئی ہوں، تو یہ ٹیبلٹس جو ہیں یہ ملے، اور یہ ٹیبلٹس ہزاروں تھے، 15 شاید 1,500 سے زیادہ، اور ان پر اس وقت کی یہ زبان ہے جو اس پہ لکھی ہوئی تصویریں جو آپ کو نظر آتی ہیں اس وقت کی، اس دور کی کوئی زبان ہے، اور ان کو بھی ڈیسائفر کر لیا گیا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس زبان کو بھی وہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ، اور یہ جو یہ ابلا اس ایریے کا نام ہے جہاں کو انہوں نے سیریا میں، شام میں انہوں نے کھدائی کی، اور یہ ٹیبلٹس ملے 1,500 سے زیادہ۔ ان 1,500 سے زیادہ جو ٹیبلٹس ہیں ان میں سے ایک کے اوپر جگہوں کے نام ہیں آس پاس کے، مختلف علاقوں کے اس دور میں جن ان سے وہ تجارت کرتے ہوں گے یا معلوم ایک دوسرے جانتے ہوں گے کہ کہتے، اس میں غازہ کا نام ہے، اس میں بیبیلونا بابل کا نام ہے، تو اس کے اندر اور کچھ بڑے جو پرانے بڑے بڑے شہر تھے ان کے کچھ کے نام ہیں، اور اس میں نام جو ہے وہ ارم بھی ہے، یعنی یہ تو نام سرے سے غائب ہو گیا تھا، قرآن نے لیا ہے۔ تو اب یہ ہمیں 1973 میں ملا کہ نہیں، ارم نام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے 2500 سال پہلے جو یہ ملی ہیں، جس کی اس کو ایج جو انہوں نے لگائی ہے، یہ ٹیبلٹ جو ملے ہیں یہ مٹی کے کسی مسالے کے بنے ہوئے جس پر کوئی زبان لکھی ہے، جن شہروں کے نام ہیں اس میں ارم نام بھی ہے، تو وہ، اور یہ ہے حضرت عیسیٰ سے 2500 سال پہلے کے لوگ، تو اس کا مطلب ارم والے جو ہیں اور اس سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں جن کو یہ جانتے تھے، جن کا تذکرہ ان کے ہمیں ملتا ہے۔ تو ایک چیز تو ہمیں پہلے سے اتنی ہمیں باتیں معلوم تھیں، لیکن اتنی جو قرآن نے کہا کہ ریت کا اور اس کا، یہ باقی لوگوں کی نظر پہ نہیں تھا، آرکیالوجسٹ کی۔ اب ایک پوری ایک تحقیق جو چلی، ایک اس کی تلاش کہ کیسے اس کو پتہ لگایا جائے، یہ ہے مشہور کہ ایک کھویا ہوا شہر ہے ایک، یہ مشہور وہاں بدوؤں میں تھا، عرب کے بدوؤں میں، جس کو بہت سے لوگ انٹرسٹ لیتے تھے جو ایڈونچرسٹ تھے یا آرکیالوجسٹ تھے، کہ شاید ہو جب ان کی نسل در نسل بات چلی آ رہی ہے کہ یہاں پہ کھویا ہوا شہر ہے عرب کے اندر، جگہ جگہ اور آرکیالوجی میں لوگوں نے دریافت کیے، تو جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں ان کی دلچسپی ہوتی تھی کہ ہم پتہ لگا لیں۔ تو اس میں اس پتے کی میں ٹریل آپ کو ایک دے رہا ہوں تفصیلات کہ کیا کیا ہوا۔ یہ بستی ارم کی تلاش، اور اس میں ایک جگہ پہ کھدائی ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو اسے دیکھیں کہ انہوں نے یہ جنہوں نے اس کو تلاش کیا، انہوں نے ایک نقشہ بنایا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، پرانی بات، یہ تھے تقریباً 2 صدی عیسوی کے، یعنی حضرت عیسیٰ کے 150 سال بعد کے، بڑے بہت سے علوم کے ماہر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلا ورلڈ ایٹلس بنایا تھا، بڑا کمپلیٹ، کلاڈیس ٹولمی۔
تو کلاڈیس ٹولمی نے یہ ایٹلس سب سے پرانا ایٹلس ہے، بڑا ڈیٹیلڈ، اور اس میں بعد تک بھی آج کے دور میں بھی جگہ جگہ جن شہروں کے نام دیے ہوئے، مثلا مدینے کا نام ہے، یہ ہے، جن جن شہروں کے نام دیے ہوئے وہ بالکل اسی جگہ ہیں پوری دنیا کے. تو یہ بے تحاشا محنت کی ایک آدمی نے، یہ نہیں کہ سب جگہ چل لیے، بلکہ کوئی پیپر نہیں چھوڑا. تقریباً 1.5 لاکھ مختلف جو لائبریریوں میں پارچمنٹ تھے ان کو لے لے کے جو چیزیں تھیں، اور پھر انہوں نے وہ لانگیچیوڈ کہ کتنے ڈگری پہ کون سی چیز واقع ہوگی اس سے میپ بنایا کہ کس شہر کو کس جگہ پر رکھا جائے. تو یہ جو انہوں نے بنایا اس کے اندر بھی جو ارم نام تو نہیں ہے، لیکن وہ وابار یا اوبر نام موجود ہے کہ اوبر نام کا ایک شہر. اب یہ ہمیں 2 چیزیں مل رہی ہیں. یہ تو ہے 2ری صدی عیسوی میں اوبر نام کا شہر. وہاں وہ جو 2500 سال پہلے کے جو ہمیں ریکارڈ مل رہے ہیں اس میں ہے ارم نام کا شہر جو قرآن نے نام لیا ارم. اب آج وہاں ایک اوبر نام کا ہے کہ یہ کھویا ہوا شہر ہے، اور لوگ وہاں کے کہتے تھے کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی بستی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا لارنس آف عربیہ، پکچر بڑی مشہور ہوئی دنیا میں. یہ اس کے ایکٹر نہیں ہیں، یہ اصلی لارنس جو ہے. انہوں نے یہ عربوں کے لیڈر بنے، اور لیڈر بننے کے بعد انہوں نے تمام بڑی تعداد میں قبائلی سب اس کے ساتھ، یہ اس کے ٹیلنٹ کی بات تھی، ان کی مہارت کی بات تھی. اور انہوں نے ترکوں کے خلاف خلافت تھی تو ان کے خلاف بھڑکایا کہ ان سے آزاد ہو جاؤ آزادی کے لیے. اس آزادی کے لیے بھیڑ کی بھیڑ جو تھی انہوں نے ان کو لیڈر بنا لیا اپنا، لارنس کو. تو یہ کرنل لارنس جو تھے، ایڈورڈ لارنس، ان کے دل میں بھی بڑی تمنا تھی، چونکہ عرب کی بہت چیزیں معلوم تھی، عرب کے علاقے کے یہ اسپیشلسٹ تھے، تو وہ کہانیاں ان کے بھی کانوں میں پڑی ہوئی تھیں. تو انہوں نے طے کر رکھا تھا، ریکارڈ میں ملتا ہے کہ ہم اسے جا کے بستی کو تلاش کرنا ہے. لیکن بس اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کی موت ہو گئی. لارنس کی ایک ایکسیڈنٹ کے اندر ختم ہو گئے، بائک چلا رہے تھے اور اس میں پھر گر گئے، اور گرنے کے 2 بچوں کو بچانے میں اور پھر اس میں موت ہو گئی. تو یہ لارنس کے ذہن میں آیا تھا، جس نے واقعی کام کیا سب سے پہلے اس کے اوپر اس شہر کو ڈھونڈنے میں، جسے قوم عاد کا کہتے ہیں. یہ دیکھیے مطلب کہ کیا 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 ہے ان لوگوں نے. برٹشر تھے یہ لارنس، اور سب سے بڑے لیڈر بن گئے سارے عرب کے. جو قبائلی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، یہ ان سب کے لیڈر بن گئے، اور ترکوں کے خلاف بھڑکایا، اور پھر انہوں نے ترکوں سے الگ کر دیا کہ تم آزاد ہو گئے. تو یہ ان کا کارنامہ تھا. یہ دوسرے ہیں. یہ برٹرنس تھامس، یہ وہاں جو مسقط ہے عمان، مسقط تو آج تو کیپٹل ہے عمان کا، لیکن مسقط عمان نام کی سلطنت کہلاتی تھی. اور اس کے جو سلطنت کے جو شیخ تھے، جو سلطان تھے، سلطان کہلاتے تھے، اس سلطان کا یہ فائنانس منسٹر بن گیا برٹرنس تھامس. یہ برٹن کے رہنے والے تھے، ان کے فائنانس منسٹر رہی ہے 7 سال، 1925 سے 32 تک. تو اب یہ برٹش نیشنل جو ہے وہ فارن منسٹر بنایا گیا. تو یہ ان کی اس کی بات تھی، اور سب لوگوں کو جیسے اپنے قبضے میں کر رکھا ہو. لیکن تمنا اس کی یہ تھی، اس علاقے میں گیا اسی لیے تھا، اور پھر وہاں پہ جانے کے بعد یہ فارن منسٹر بھی بن گئے، فائنانس منسٹر، وزیر خزانہ. لیکن اصل تمنا ان کی یہ تھی کہ مجھے اس شہر کو تلاش کرنا ہے، اس لیے یہاں پر آیا ہوں. اب یہاں سے آگے جاؤں گا عمان سے، اس کے قریب میں کہیں پر اس کی داستانیں ملتی ہیں اس شہر کی. وہ جو تھے سلطان کو معلوم تھا کہ اس کے دل میں بڑی تمنا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا، سلطان نہ پرمیشن دیتے اور نہ یہ کہ یہ ان سے چھپ کر بھاگ سکتے تھے. تو پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تب یہ فوراً نکل گئے، تب بھاگے یہ. جب اس کے بعد پھر ان کا بیٹا آیا تو 1932 کے اندر، تو یہ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد پھر دیکھیے پہنچے، یہ تھا، یہ رائٹ ہینڈ میں آپ کو عمان وہ مسکٹ نظر آ رہا ہے سب سے اوپر. مسکٹ سے یعنی کہیں پکڑے جاتے ہیں تو پھر کشتیوں کے ذریعے جو چلتی تھی، وہاں سے سمندر چل کے یہ سلالہ آئے، یہ جو علاقہ سب سے نیچے ہے یہاں پر. اور پھر یہ ہے ہرے رنگ کا جو یہ روٹ انہوں نے اختیار کیا. اور ان کے پاس بھی اس کا نقشہ تھا ٹولمی والا کہ یہ شہر کس جگہ ہے. لوگوں سے جگہ جگہ بہت انکوائری کر رکھی تھی، تو بہت قریبی سے اندازہ تھا کہ کہاں. انہوں نے پھر وہاں کے عرب کے ان کو لیا، ٹرائبلز کو، جو جنہیں گائیڈ بنایا. ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے تھے، گائیڈ بنے ان کے. ان سب جگہ مشہور یہ تھا کہ خزانہ ہے، تو پھر خزانے کی وجہ سے سب ساتھ میں. ان لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کھدائیاں کرواتے ہیں، یہ ہر جگہ کا یہ قصہ ہے. جو لوکل شامل ہوتے تھے ان کو جب کھدائیاں ہوتی تھی تو ان کو ہوتا کہ خزانہ ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ لے کے بھاگ جائیں گے. ان کی سمجھ نہیں آتا اتنی ریت کھودتے چلے جا رہے ہیں، چلے آئے، پاگل ہو گئے، یہ اس کے لیے کیوں وقت لگا رہے ہیں. یہ ایڈونچر یا آرکیولوجی کی بات نہیں آتی تھی. تو بہرحال وہ ان کے ساتھ میں چلے، وہ ساتھ میں ہو گئے جو گائیڈ تھے. وہ گائیڈ اور یہ ایک روٹ لگ بھگ یہ ایسا ہے، بالکل ایکوریٹ نہیں ہے، ہرے رنگ کا.
اور پھر یہ 95 دن کے اندر وہاں چلتے چلتے قطر جا کر نکلے. اس کے قریب سے یہ جو ہے اوبر کے پاس سے نکلے, یہ اوبر کو تلاش کر رہے تھے اوبر کہاں ہے, تو اس کے پاس سے نکلے. انہیں معلوم بھی تھا لیکن سامان ختم ہو گیا تھا, نکلنا تھا فوراً. یہ تھا کہ اب اگر یہاں پر رک گئے تو یقینی موت ہے. تو پھر اپنے مشن کو تھوڑا سا انکمپلیٹ چھوڑتے ہوئے بس یہ ہو گیا کہ اس نام پوری دنیا میں ہو گیا کہ اس ڈیزرٹ کو پیدل سب سے پہلے جس آدمی نے کراس کیا وہ انہوں نے کیا. تو پھر بہرحال وہ پہنچ کے پھر وہ نکل گئے, وہ دوحہ پہنچ گئے. اور پھر اپنا ساری ڈیٹیل انہوں نے لکھی کہ اور ارادہ تھا کہ پھر اب دوبارہ کبھی جاؤں گا. تو وہ ساری ڈیٹیل انہوں نے ایک بک لکھی اور اس کے اندر تھی. اب اس کے بعد اب آ رہے ہیں آگے, اور جو اس تلاش کو جو لے کر چلے ہیں ان کا نام ہے نکولاس کلیپ. نکولاس کلیپ کے دوست تھے, کتاب بھی انہوں نے دیکھی, ان کے پاس وہ پرانا ایٹلس بھی تھا. ایک یہ جو تھے نکولاس کلیپ, یہ امریکن, اور امریکن یہ تھے, ان کے دل میں بے پناہ تمنا تھی کہ میں اچھا یہ مطلب ایجوکیشن کے حساب سے یا پی ایچ ڈی کر رکھی ہو, کچھ کر رکھا ہو, ایسے وہ نہیں تھے آرکیٹیکچر کے. تو لیکن یہ تجربہ بہت تھا, جگہ جگہ نیشنل جیوگرافک میں بھی کام کیا, مختلف جگہوں پہ کام کیا, فلمیں بناتے تھے. اس میں پھر کئی شہر انہوں نے اور کئی جگہ پہ تلاش بھی کی ہیں. تو بہت سی فلمیں بنائیں, بہت سی کتابیں لکھی. تو ایک ایڈونچرس تھے. تو اسے کہتے ہیں ایمیچور, یعنی اناڑی وہ نہیں ہے, بالکل پکے والے. تو انہوں نے وہ شروع کی, پیسے اتنے نہیں تھے, اس کے لیے بے پناہ پیسہ چاہیے کہ جائیں پتہ لگائیں اور کھدائی کریں. تو اب یہ اور ان کی بیوی جو ہیں وہ لگے رہتے تھے کہ کیا کریں, اپنے پلان بنا رہے ہیں, کتاب کا ایک باریکی سے پڑھ ڈالا, راستہ کیا ہوگا کیسے. اب تھا یہ کہ کہیں سے فائننس ڈھونڈیں. تو پھر انہوں نے اس کے بعد یہ اپنا جب لے کر گئے ہیں تو یہ 1992 کی بات ہے. 1992 میں یہ خبر دنیا کے سارے, یہاں پر صرف وہ چلتا تھا ٹی وی کے اندر دوردرشن, اور سارے چینل نہیں تھے, اس پہ بھی خبر آئی تھی کہ وہ قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ اور کہیں کسی اور جگہ نہیں ہے. وہ قوم جو ہے اس کے کھنڈرات اور اس کھدائی میں وہ شہر ان کا نکل آیا. یہ پوری دنیا میں خبر گئی تھی. تو میں نے کیلیفورنیا میں, میرے ریلیٹیو ہیں قریبی, وہ رہتے تھے اس وقت کیلیفورنیا میں. تو یہ اس زمانے میں یہ موبائل تو تھے نہیں, کہ نہ ای میل تھی اور نہ یہ واٹس ایپ وغیرہ, یہ سب تو ابھی بالکل نئی چیزیں, ای میل بھی نہیں تھی. تو ان کو فیکس, میں نے ان سے کہا, فون کیا, ان سے کہا کہ ذرا یہ کیلیفورنیا کے ہیں تو کیلیفورنیا کی لائبریری میں ضرور کچھ ہوگا ان کا, یعنی اخبار وہاں کے جو لوکل اخبار ہیں وہاں زیادہ ڈیٹیل ہوگی. جو کچھ ٹی وی پہ تھی وہ تو بات نکل گئی دوردرشن پہ. تو وہ مجھے رپورٹ ساری چاہیے. تو انہوں نے رپورٹ مجھے وہاں سے کیلیفورنیا سے فیکس کر کے بھیجی. وہیں اس کے اندر قریب میں ان کے گھر کے لائبریری تھی بڑی, وہاں لائبریری میں سے وہ پیپر نکلوایا, پیپر نکلوا کے فیکس کیا انہوں نے. وہ فیکس ایسا آیا کہ بالکل کالا دھندلی چیزیں تھیں جتنا بھی تھا. اس وقت یہاں سے ہم ہندی کا ایک پیپر نکالا کرتے تھے, اب بھی نہ جاگے, اس نام کا ایک پیپر نکلتا تھا. اس میں پوری رپورٹ میں نے ساری دی تھی کہ کیا کیا باتیں انہوں نے کی اور کیسے وہ شہر جو ہے وہ دریافت کیا, جتنی بھی ملی تھی اس پیپر کے اندر جو اس میں چھپی تھی. میرے پاس بھی تھا وہ فیکس, لیکن وہ تو پتہ نہیں کہاں گیا. وہ پیپر میں آج بھی ہوگا, وہ جہاں جن لوگوں کے پاس ریکارڈ میں وہ پیپر تھے اس وقت کے. اب تو پھر اس کا دور آ گیا نا آن لائن نیٹ کا. تو پھر جگہ جگہ اخباروں میں سے یہ نکولاس کلیپ ہیں, اور یہ جنہوں نے کیا, ان کی رپورٹ جو ہے یہ 17 فروری 1992 کے پیج 69 پہ ٹائم میگزین, جو بہت ہی دنیا کا مشہور ترین ایک ٹائم میگزین جو چلا رہا ہے 100 سال سے تقریباً. تو یہ ٹائم میگزین میں جو رپورٹ شائع ہوئی تھی یہ وہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. وہ تفصیل کے عربیاز لاسٹ سینڈ کیسل, ریت کا محل عرب کا جو کھویا ہوا تھا وہ پتہ چل گیا. اور وہ انہوں نے اس وقت لکھا 4000 سال پرانا شہر جو ہے وہ ایک ملا ہے. تو اس کے اندر سے تفصیلات دی ہیں اور ڈیٹیل دی ہیں, فوٹو کچھ دیے ہوئے ہیں. تو یہ اسی وقت کی بات ہے 1992 کی. تو میں نے اپنے پاس الگ سے فیکس منگایا تھا جو اب بہرحال یہ اس سے زیادہ کلیئر رپورٹ اس کے اندر ہیں. یہ ایکسپیڈیشن مہم لے کے گئے تھے نکولاس کلیپ, اور انہوں نے بعد کو کتاب لکھی تھا روڈ ٹو اوبار. وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لی ہے, اور بالکل ایسا جیسے کوئی ناول پڑھ رہے ہو. لوگ لکھتے ہیں نا طرح طرح کے جو مہم پر نکلتے ہیں, وہ سفر نامے جو لکھتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کی بات ہے, وہ بھی جن کو شوق ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے, بالکل ناول کی طرح پورے پڑھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا, کہاں گئے, لکھنے کا انداز صرف اچھا ہو. تو ایسے ہی انہوں نے وہ تقریباً سفر نامہ ہی لکھا ہے روڈ ٹو اوبار, اور بہت تفصیل. تو بس
ایسا ہے بالکل جیسے کوئی ناول پڑھ رہے ہیں, چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. میں نے 300 سے زیادہ صفحے کا ہے, میں نے 200 صفحے پڑھے, اس کے پھر وقت نہیں ملا, اس کے بعد اسے چھوڑ دیا. کچھ اور وہ چیزیں تھیں, اس کے چیپٹر کے نام دیکھے تو اس میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی. انہوں نے پھر ایک ٹیم بنائی. انہیں پتہ ہی چلا کہ ناسا جو ہے اسی دنوں میں پہلی بار, یہ ان کو امریکہ میں رہتے ہیں لیکن یہ نئی نئی چیزیں تھیں, سارے لوگوں کو اتنا نہیں معلوم تھا. اور حالانکہ یہ تھے کہ بھائی فلم میکر تھے, فلاں تھے. پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ ناسا جو ہے امریکہ کا, انہوں نے ایک چیلنجر نام کا ان کا شٹل ہے, اور وہ جو ہے وہ دنیا کی تصویریں لیتا ہے اوپر سے, وہاں سے ساری دنیا کی, تو وہ فوٹوز لے سکتے ہیں. تب ان کو ہوا کہ ناسا کو کانٹیکٹ کیا جائے. تو بڑی لمبی تفصیل ہے کہ کیسے ہوا, ہر ایک کی گزر نہیں ہے وہاں پر, کیسے ہوا, کیسے ان کے ایک سائنٹسٹ تک پہنچے, انہوں نے ایک دوسرے کو ریفر کر دیا. اب ان لوگ وہاں پہ بڑے بڑے سائنٹسٹ, کہ بھائی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, تو یہ نیل, مطلب وہ کوالیفیکیشن کوئی سائنٹسٹ تو تھے نہیں. اس حساب سے بھی کیسے اس نے اپنی جگہ بنائی, بڑی لمبی ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے کہا, یہاں تک راضی ہو گئے ناسا کے سائنٹسٹ کہ اچھا تمہارے, ہم کوئی اگر تنظیم ہوتی تو اس کے کہنے پہ تو ہم شٹل جو ہے وہ بھیج دیتے, وہ خرچہ اٹھاتے. اب تمہارے کہنے پہ کیسے کر دیں, بات تو تمہاری مان لی شاید ہوگا, جس علاقے میں تم کہہ رہے ہو اس کے فوٹو لیے جائیں, وہاں کچھ مل سکتا ہے, لیکن تمہارے کہنے پہ کیسے کریں اتنا بڑا. تو انہوں نے کنونس کر لیا اسے کہ ہمارے کہنے پہ بھی نہیں, کسی تنظیم کے, یہ ناسا اپنی طرف سے چلائے پروجیکٹ, اور وہ بھی انہوں نے مان لیا. اس کے بعد پھر یہ شٹل جو ہے ان کے گئے, یہ ناسا کا جو ہے یہ چیلنجر کے نام کا شٹل. تو اور اتفاق سے یہ چیلنجر جو ہے اس وقت کا جب یہ گیا, تو اس نے وہاں پر راؤنڈ لگایا اس علاقے کے اندر, تو اس میں کچھ خرابی آ گئی. 20% کام کر سکا وہ, ان کا جو فوٹو لینے کا تھا اس میں بہت زیادہ کلیئر چیزیں نہیں آئیں. تو بڑے نا امید ہوئے, انہوں نے بھی کہا کہ بھائی طوفان آ گیا تھا, یہ تھا وہ تھا, اور اب یہ ہو گیا, کیا کریں ہم. اب دوبارہ تو وہ ناسا والے کرتے نہیں, خالی ان کی وجہ سے آ گیا تھا, ایک بنا لیا تھا پروجیکٹ. نے کہا پھر کریں گے ہم, لیکن دنیا میں ہمارے پاس بڑے ارجنٹ کام ہیں. اب یہ شاید 2-3 سال بعد نمبر آئے اس کا, دیکھا جائے گا. اور وہ 2-3 سال میں بھی نہیں آیا. 1986 میں اس پہ ہو گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہے ان کے, اور اس میں 7 ہوا باز تھے شٹل ان کا, اور وہ تباہ ہو گیا. تو اب اس کے بعد تو بالکل ہی ایسا ہو گیا کہ اب کچھ پتہ نہیں کب ہوگا. تو بات ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کوشش کی وہیں, اب یہ ناسا کا جو دوسرا اور سیکشن تھا وہاں کے ایک سائنٹسٹ سے, اور اس نے بھی مان لیا. تو اب ان کا ہی چل رہا ہے پروگرام, پہلے ہی چلتے تھے چیلنجر کے شٹل, اب لینڈ سیٹ کے نام سے چل رہے ہیں. اس وقت لینڈ سیٹ 9 چل رہا ہے. لینڈ سیٹ 1 جو ہے وہاں سے شروع ہو کے 2, 3, 4, 5. تو ان کے ٹائم میں لینڈ سیٹ 5 تھا, اس نے مان لیا, اور اس نے کچھ فوٹو جو آئے اس کے لیے بھیجا نہیں, بلکہ جب وہ ادھر سے گزرا تھا جو فوٹو لیے تھے وہ بلا کر ان کو دکھایا کہ دیکھو اب اس میں سے کچھ ہو سکتا ہے تو ہو. اب وہ کمپیوٹر لے کر بیٹھے, اس سے بڑے کیے, کلر طرح طرح کے دیے. اس نقشے کو دیکھنا ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ایکس رے تھما دیا جائے گا. اب ڈاکٹر تو ادھر لگا کے کہہ دیتا ہے وہ لائٹ کے اوپر کہ صاحب یہ دیکھیے یہ ہڈی ایسی ہے, یہ یوں آ رہا ہے, یہ پھول گیا ہے, آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا, وہ میرے پلے کچھ نہیں پڑے گا, ہمیں تو سب ایک سے دبے نظر آتے ہیں اس کے اندر. تو اب اس کو پڑھنا جو ہے وہ اپنے آپ میں ان کے بس کا نہیں تھا. وہ اس نے بتایا کہ یہ کچھ نہیں ہے, ایسا لگے رہے اس کے اوپر. اور بہرحال انہوں نے کہا دیکھیے یہ لائنیں جا رہی ہیں, یہ روڈ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں, یہ تو اب جو نئی روڈ ہے اب جو لوگ چل رہے ہیں ان کی ہو سکتی ہیں, یہ تھوڑی کہ تم کہہ رہے ہو کہ پرانے والوں کی ہے. پھر یہ پیچھے پڑے, اور تو ان کا یہ انسیٹ ہے, یہ زمین کے ریت کے بہت نیچے تک کے فوٹو لے لیتا ہے. تو اس میں پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اور کلیئر کرائیے, یہ والے ہٹ جائیں, کوئی پروگرام ڈالیے, نئے والے ہٹ جائیں. تو وہ نئے والے ہٹ گئے, اور پھر وہ بھی کیا گیا. تو ایک سمپل لائن آ گئی, پھر وہ تھی اندر کی بہت گہری, اور باقی سارے ہٹ گئے. تو لینڈ سیٹ 5 سے جو امیج آئی اس میں یہ تھا روٹ. اب ان کو یقین ہو گیا یہ روٹ ہے, وہ سائنٹسٹ کی بھی آ گیا سمجھ میں. تو اب یہ تھا کہ وہ بھیجا کیسے جائے, اور روٹ ایسے تھا یہ کہ یہ جو نظر آ رہا ہے فوٹو ایسے تھا کہ اس میں یہ بیچ میں ایک بڑا راستہ اور چھوٹی چھوٹی دھاریاں ہیں, اس جگہ جا کر مل رہے ہیں. اس کا مطلب الگ الگ سے جا کے کسی ایک جگہ جا کے سارے مل رہے ہیں. تو اب یہ پوائنٹ, اس کو جب دیکھا انہوں نے تو یہ بالکل ان کے میپ سے ملتا تھا, بالکل ویسے ہی ان کے میپ سے جو ہے وہ ٹیلی کرتا تھا اس سے پہلے جو گئے تھے اس میپ سے بھی, کہ وہ جگہ بالکل وہی ہے جس جگہ کی یہ بات کر رہے تھے. اور یقین ہو گیا کہ ہاں کیا جائے. یہ ریت کے اندر کا فوٹو ہے, یہ لال گھیرے کے اندر کا, وہ ریت کی گہرائی کے اندر کا. یہ قریب میں تو, اور دوسری جگہ کہیں ٹیلوں کے ہیں, کسی شہر کے ہیں, لیکن یہ حصہ جو ہے
یہ اوپر سے کچھ نہیں ہے, یہ اندر کے فوٹو میں کچھ آ رہا تھا اس جگہ پر, تقریباً یہ 15 میٹر نیچے اس کے ریت کے. اس کے بعد کا یہ پھر کیس ہے کہ گئی ایکسپیڈیشن کیسے گیا, وہ بڑا پورا انٹرسٹنگ ہے. کیسے انہوں نے فائننس کا انتظام کیا, کیسے کون کون راضی ہو گیا, لوگ منع کرتے رہے, کئی سال لگ گئے اس کے اندر, اور اس کے بعد فائننسر مل گئے انہیں. وہ فائننسر جو مل گئے انہوں نے انتظام کیا, ٹیم گئی, کھدائی ودائی کی. تو یہ ایک بہت بڑا ہول جو تھا یہ اس چٹان کے, یہ اس کے نیچے ریت کی چٹان ہے, کوئی پتھروں کی بھی نہیں ہے, اس کے نیچے بہت بڑا. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ یہاں یہ پانی ہوا کرتا تھا, وہ پانی ختم ہو گیا اور یہ شہر سنک ہو گیا, دب کے بیٹھ گیا اندر. اس میں سے اترے اس کے اندر, وہ بڑا رسکی تھا, بڑا خطرناک تھا. اوپر سے ریت گر جائے تو اندر بند ہو جائیں گے. تو وہ کرین سے ڈالا گیا, 2 اترے اس کے اندر, اور وہ بہت جان کے لیے رسکی تھا, لیکن اس سے اندر معلوم ہوا کہ کتنی دور پہ کھدائی کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر ان کو ٹیم نے اس کے بعد وہ کھدائی اسٹارٹ کی. تو ان کا جو ٹولمی کا میپ تھا وہ بھی جگہ وہی تھی, اس جگہ پہ. اور کھدائی میں اس میں ہوتا ہے آرکیولوجی کی, یہ نہیں ہوتا پھاوڑے چل رہے ہیں, یہ کرینیں جو ہے, یہ بلڈوزر اور یہ آ کے کوئی کھود نہیں. یہ تو پھر جو کام کی چیزیں ہیں, آرٹیفیکٹس کہتے ہیں, مٹی کی کچھ چیزیں ہیں بنی ہوئی پرانے زمانے کی, یہ لے کے گئے تو وہ بھی سارے توڑ دیں گے, یا تو پتہ نہیں چلے گا. تو یہ تو بہت ہلکے جیسے ہاتھوں سے کر رہے ہو یا معمولی سے کھرپے سے, ایسے چلتے ہیں ساری کھدائی کے اندر, کہ ایک ذرا سی کوئی وہ مل گیا تو شور مچتا ہے. ایک میرے پاس وہ آ گیا, کچھ شیشے کا ہے یہ, اور ساری بھیڑ لگ جاتی ہے کہ کیا ہے, اسے رکھ لو. ایک ٹوٹا وہ مل گیا, ٹھیک رہا, ان کا یہ کیا ہے, اس پہ کلر بھی لگا ہوا ہے, کچھ بنا ہوا بھی ہے, اسے رکھ لو. اس کو بات کو انالائز کریں گے تو یہ تو سب چیزیں تباہ ہو جائیں. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھدائی ہوتی ہے. تو یہ ایکسکیویشنز کے اندر جب ان کو وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کوئی نئی جگہ, تو اس ایکسکیویشن کھدائی میں انہوں نے سب نے اسٹارٹ کی. اسٹارٹ کرنے میں ہلکے جب کرتے چلے گئے تو پھر پلرز تو نہیں تھے, لیکن جن جگہوں پہ پہنچے دیوار آئی اندر گہرائی میں, وہ بیٹھ گیا تھا, وہ ایک قلعہ تھا پورا بیٹھ گیا تھا اندر, سنک ہو گیا, پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا, اس جگہ پر یہ قلعہ اندر بیٹھ گیا. پہلے کبھی بہت پانی تھا, وہ جو قرآن نے کہا کہ تمہارے چشمے ہیں اور باغات ہیں, تو یہ بہت بڑا پانی کا ذخیرہ تھا, اسی لیے بستی بھی تھی وہاں پر. تو وہ پلرز کے وہ تھے بہت. اب یہ آرکیولوجی والے جانتے ہیں کہ نہیں, اس کے اوپر تو اتنے اونچا مینار تھا, اس کے اوپر اتنا بڑا پلر تھا, یہاں پر یہ ایسی دیوار تھی اتنی اونچی تھی. ان سب چیزوں کو ناپا, وہ پلر تو کہیں ٹوٹ گئے ہوں گے. اور پھر انہوں نے میپ بنایا کہ یہ ایسا تھا, اس کا میپ بنایا کہ اندر جو کچھ نکلا وہ ایسا تھا. یہ میپ میرے پاس بھی آیا تھا, یہ 1992 میں جو میں نے منگایا تھا 19 اس کے اندر, لیکن بہت گندا تھا اور بہت کالا کالا سا ہو رہا تھا سارا. تو انہوں نے یہ ڈسکوری, اب یہ ہو گیا کہ ستونوں والا شہر یہ اس طرح سے. تو یہ فائنل, اب اس کے بعد میں پھر اور رکھوں گا کہ آگے ہم اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن اور کریں گے, پھر ہم آگے چلیں گے اپنے قرآن کی آیت کے اندر, کہ یہ اوبر نام کا شہر, یہ کہتے ہیں یہ ہو گیا کہ یہ ایک لاسٹ سٹی, کھویا ہوا شہر ایک دریافت ہو گیا جو قوم عاد کا تھا. اب قوم عاد کا قرآن کہتا ہے وہ تو ارم تھا. اس میں کیا ہو سکتا ہے کوئی ریلیشن, کیا اسی کا نام بدل کر اوبر پڑ گیا, یا یہ بستیاں تو دور تک پھیلی ہوئی نہیں. یہ انہوں نے کہا کہ یہ بستیاں بڑی دور دور تک تھیں, ریت کے ٹیلوں میں قریب میں ہی ابھی اور کچھ موجود ہے. یہ تو اس کے اوپر ہی بہت آسان نہیں تھا کہ کوئی راضی ہو جائے اور فوٹو مل جائے, اور یہ اتنا اس حد تک یہ کام کر گئے. کیا ادھر ہے ارم یا یہی ہے؟ پھر اس پہ تھوڑے سے کامنٹ, یا جو کچھ میں نے پڑھا یا چیزیں پوری ان کی کتاب پڑھی, دوسروں کی پڑھی, کچھ چیزیں دیکھی, تو اس کی روشنی میں جو میں سمجھتا ہوں رکھوں گا. لیکن یہ اس کے یا یہی ہے یا اس کے بالکل آس پاس پہنچ گئے, اور کھدائی کی ضرورت ہے کہ جہاں پورے قوم عاد کا نکلے. اور یہ جو ہے پبلک کے اندر جس نام سے مشہور تھا, اس میں اس کا جو پرانا جو جغرافی کا میپ تھا اس میں جس نام سے تھا اوبار یا ووبار, اس نام سے, تو چونکہ نام تھا تو وہی نام انہوں نے لے لیا, وہ مل گیا. تو اب 2500 سال سے, حضرت عیسیٰ سے 2500 سال پہلے سے ایک نام وہاں بھی چلا آ رہا ہے جو ان ٹیبلٹس کے اوپر, ارم. قرآن ایک ارم نام لے رہا ہے. وہاں کے لوگ کیوں ارم کو بھول گئے, کیوں اوبار یا ووبار ہے, کیا وہی ہے؟ اس پر کچھ جو کچھ بھی میرا خیال ہے اسے مختصر سا, اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے قرآن کے اندر. آیت نمبر 72 تک ہم پہنچے اس کی تشریح کے اندر, قوم عاد کی پہچان کے معاملے میں, اور جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی کہ کس جگہ تھی, اس کے بارے میں کیا کیا اب تک ڈسکوریز ہوئی ابھی, اور تھوڑا سا اور کیا امکانات ہیں. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 73 سے شروع کریں گے, 73 سے سورہ نمبر 7 کی انشاءاللہ. سبحان ربک.